اپنی گفتگو میں ایک لفظ کا استعمال کرنے والی ہوں تو ضروری سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے اس کی جو فلسفی ہے وہ بتا دوں آپ کو. وہ لفظ ہے کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ، ٹالرنس لیول. اسپیسیفک یہ ٹالرنس لیول یا یہ کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ رائٹ اور رانگ کے بیچ میں، یعنی رائٹ اور رانگ کے درمیان کمپرومائز یا درمیان ٹالرنس لیول. جو تقوی کی منزل ہے وہ وہاں پر یہ ٹالرنس لیول یا کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ زیرو ہوگا کہ کسی بھی سچویشن میں کوئی سمجھوتا نہیں صحیح اور غلط کے درمیان. اور جیسے جیسے انسان اس تقوی کی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے یہ کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ انکریز کرتا ہے، یہ ٹالرنس لیول بڑھتا ہے. یہ اسپیسیفک رائٹ اور رانگ کے درمیان کے ایپٹیٹیوڈ کی بات کر رہی ہوں میں اور ٹالرنس لیول کی بات کر رہی ہوں. دوسری جگہوں پر یہ چیز چینج ہو جاتی ہے. یہ اسپیسیفک صحیح اور غلط کے درمیان کمپرومائزنگ کی بات ہے کہ تقوی کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ زیرو ہوگا، صحیح اور غلط کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں. لیکن جیسے جیسے یہ منزل سے انسان دور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے رائٹ اور رانگ کے درمیان کمپرومائز کرنے کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ بڑھتا ہے. جتنا زیادہ یہ ایپٹیٹیوڈ ہوگا اتنا زیادہ انسان کمپرومائز کرے گا صحیح اور غلط کے درمیان، اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ ٹالرنس پیدا ہوگی اس میں صحیح اور غلط کے درمیان، اس کو غلط سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب بات کی شروعات کرتی ہوں کہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی پوسٹ میں، کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں کسی بھی انسان کو ریکمینڈ کرتے وقت یا اس کا انتخاب کرتے وقت سب سے ضروری اور بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے، اس بات کو نظر میں رکھا جائے، ذہن میں رکھا جائے کہ وہ انسان اس پوسٹ کے لیے کتنا ایلیجبل ہے یا اس ادارے کو کتنا فائدہ پہنچائے گا یا فائدہ پہنچانے میں کتنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. جبکہ لوگ دوسرا ایک کرائٹیریا اپناتے ہیں. یہ کرائٹیریا عام ہے اور یہی بنیادی غلطی ہوتی ہے اور یہی آگے چل کے پریشانیوں کا سبب بنتا ہے. اور وہ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈمی کینڈیڈیٹ بن کے رہے. کسی کو محض اس لیے ریکمینڈ کرنا کہ اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہوں آپ کہ یہ ہمارا ڈمی کینڈیڈیٹ بن کے رہے گا، یہ بنیادی غلطی ہوتی ہے. اور آج جس کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے یہی وہ بنیادی غلطی تھی. اور جس شخص کو ریکمینڈ کیا گیا وقف بورڈ میں، اس شخص میں جو جیسا کہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ جو کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ ہے یہ بہت ہائی ہے اور یہ جو ٹالرنس کا جو لیول ہے رائٹ اور رانگ کے درمیان یہ بہت زیادہ ہائی تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے. مرحوم علی اصغر رضوی اور مرحوم جاوید مرتضیٰ مرحوم دونوں نے شاید اس چیز کو سمجھا تھا اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایلیجبل نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ان کی بات کو نہیں مانا گیا کیونکہ ذہن میں تھا کہ یہ ہمارا ڈمی کینڈیڈیٹ بن کے رہے گا. لیکن پاور آ جانے کے بعد کوئی کسی کا ڈمی کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا اور یہی اس کیس میں بھی ہوا. اور اس کے بعد سے آج تک جو ہو رہا ہے، آپ اس 26 آیات والی بات کو بھی اسی میں رکھیے. جتنے بھی بیانات دیے گئے ہیں اینٹی مسلم، اس کی جڑ میں یہی بات ہے کہ جو ریکمنڈیشن جنہوں نے دیا اب وہ اپروچ کرتے ہیں اتھارٹیز کو، گورنمنٹل اتھارٹیز کو، اس شخص کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اسی پریشر سے بچنے کے لیے یہاں پر ایک اور کمپرومائز ہوتا ہے. یہی تماشا آج اتنے سالوں سے چل رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ غور کرنے لائق بات ہے.
اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پوری قوم کا ہے۔ آج بات قرآن تک پہنچ گئی ہے، اور یہاں میں یہ بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیات کے اوپر جو یہ قدم آج اٹھایا گیا ہے، یہاں PIL پہلی بار داخل ہوئی ہے، لیکن یہ ٹارگٹ میں بہت پہلے سے تھا۔ یہ جو فضائی طاقتیں ہیں، یہ جو کمیونل ایک تنظیم ہے، بہت پہلے سے یہ بات کہتی چلی آ رہی ہے۔ آج ان کو ایک ایسا مہرہ مل گیا، ایک ایسا شخص مل گیا، اسی کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ کی بدولت، کہ جو کہنے کو ہوگا ہے تو مسلمان ہی کہہ رہا ہے، اس میں ہم سے کیا مطلب، کسی اور سے کیا مطلب۔ حالات دن پر دن بہت خراب ہو رہے ہیں، لوگ مذمت کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے نجات کی۔ آخر ان سب چیزوں سے نجات کیسے حاصل ہو؟ کوئی ایسا کمپرومائزنگ ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے کوئی الٹا سیدھا سٹیٹمنٹ، نازیبا سٹیٹمنٹ جب ہوتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہو، اسلام کے اگینسٹ ہو، تو اس کا فائدہ پھر وہ پارٹی لینا چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کو گیدر کرنا چاہتی ہے اور پاور دکھانے کے لیے۔ اس کا پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ کوئی اور کمپرومائز ہوگا اس کے بدلے میں، اور یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا اس طرح۔ اس کی شروعات تو ہو چکی ہے، لیکن اس کا خاتمہ دور دور تک نظر نہیں آتا، اور اس کے دوہرے تہرے یا اور بھی زیادہ نقصانات ہیں جو مسلمانوں کو اٹھانے پڑیں گے۔ تو اس میں جو ایک بہت ضروری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامک ٹیچنگز اور قرآنک ٹیچنگز کو لوگوں تک پہنچانے کا ٹائم ہے۔ اور یہاں پھر میں ایک بات بتا دوں کہ جاوید مرتضیٰ مرحوم نے درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ کسی بھی وقت یہ فضائی طاقتیں سر اٹھا سکتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے کم لیول کے اوپر تھیں، لیکن تھیں۔ تو درس قرآن پروگرام ہوتا تھا، اس میں 2 قرآن جو ہیں وہ قرآن دازی کے ذریعے قرآن نکلتے تھے اور لوگوں کو فری میں دیے جاتے تھے، معینہ دار قرآن۔ تو مسعود اظہر رضوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھ کو بتایا تھا، یہ تقریباً آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، کہ وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایک وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے، تو اس بینک میں کوئی ایک نان مسلم تھے، انہوں نے بھی قرآن کریم کے بارے میں یہ سب کچھ سن رکھا تھا، اور انہوں نے ان سے پوچھا یہی سب سوال، ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلم ہیں، تو تھوڑی بات چیت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو شام کو آپ میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو ایک سے ملواؤں گا، آپ ان سے یہ سارے سوال کیجئے گا۔ تو وہ درس قرآن، رمضان کا ٹائم تھا، وہ درس قرآن میں لے کر کے آئے، اور میرے فادر سے ان کو، جاوید مرتضیٰ صاحب سے ان کو ملوایا، اور ان سے بات چیت کی، اور انہوں نے ان سارے سوالوں کے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اطمینان حاصل ہوا اس شخص کو، سوال کرنے والے کو، اس کو بتایا، اور اس سے کہا کہ اس کو بھی ایک قرآن دیا کہ اگر، کیونکہ سبھی کو جتنے آتے تھے سب کو بانٹے جاتے تھے۔ تو مسعود اظہر رضوی صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج میرا قرآن نکل آیا، یا دعا کر رہے تھے کہ کاش میرا قرآن آج نکل آئے، تو میں وہ قرآن اس شخص کو گفٹ کر دوں گا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اتفاق یہ ہوا کہ انہی کا قرآن نکل آیا، اور وہ بہت ہی خوش ہوئے، اور وہ اپنے سر پہ رکھ کے قرآن لے گئے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج جن چیزوں کے اوپر پروپیگنڈا کر کے ان کو کہا جائے کہ مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، غلط تصویر ان چیزوں کی پیش کی جا رہی ہے، بنیادی چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم
قرآنک تعلیمات اور اسلامی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ جو فتنے ہیں یہ کبھی کم نہیں ہوں گے. آج کچھ ہے تو کل کچھ اور ہوگا، یہ چلتا رہے گا. کبھی کسی کے خلاف بولا جا رہا ہے، کبھی کسی کے خلاف. دھیرے دھیرے بات آج قرآن تک آ گئی. نہ جانے اس کے بعد کیا ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو غفلت سے نکلنا ہوگا اور اپنی دل کی آواز پر، دل پر ہاتھ رکھ کے صحیح معنوں میں اس بات کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا ان حالات میں کیا فرض بنتا ہے. بہت زیادہ پینک نہ ہو، بہت زیادہ انزائٹی فیل نہ کریں، کیونکہ جو دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہی انزائٹی اور یہی پینک کا ماحول جو ہے وہ بنا رہے. اس وقت ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. مخالفت کریں، ضرور کریں، پرزور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا ان حالات میں کیا فرض بنتا ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کی طرف قدم بھی بڑھائیں.